بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ملا سرکار تو کوٹ مندو کے حجرے میں دفن ہو گیا، آپ بلیک کیٹ ٹی کی بات کرو، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ تم لکھ کر رکھ لو کہ اب یہی علاقہ تمہاری سیکرٹ سروس کے سازشیوں کا مدفن بنے گا، وقت آنے پر سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ کوٹ مندو میں تم کامیاب ضرور ہو گئے ہو، لیکن اس سے میرے پلان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تقدس کا بحروب ختم ہونے کے بعد میں آزادی کے ساتھ اپنے ہمدردوں کی سربراہی کر سکوں گا۔ ہمدردوں کے بجائے قاتلوں، ڈاکوؤں اور دہشت گردوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ میں انہیں اپنے ساتھ نہیں لایا ہوں۔ اس کی زہر میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری۔ وہ سب تمہارے اپنے لوگ ہیں، تم انہیں جس نام سے چاہو یاد کر سکتے ہو۔ کرنل مہیش تو ہم میں سے نہیں تھا، میں نے اس کی دکھتی ہوئی رگ کو چھیڑا۔ اس وقت وہ کیسے یاد آ گیا تم کو؟ اس کی آواز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس وقت میری زبان سے کرنل مہیش پال کا ذکر سن کر وہ بری طرح چونکا تھا۔ ہم دوستوں کے ساتھ اپنے دشمنوں کو بھی یاد رکھتے ہیں، میں نے چبھتی ہوئی آواز میں کہا، اور انہیں اس انجام سے ضرور دو چار کرتے ہیں جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں۔ تو کیا کرنل مہیش تمہارے قبضے میں ہے؟ وہ اپنی حیرت پر قابو نہ رکھ سکا۔ ہوا کرتا تھا، اب تو ماضی کی کہانی بن چکا ہے۔ مچھلیاں وغیرہ اب تک اس کا ریشہ کھا چکی ہوں گی۔ وہ نرگ میں بڑی بے چینی کے ساتھ تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ تو میرے خدشات درست ہی تھے، میں اس کے اعتماد پر کاری ضرب لگانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ایک سفارتی افسر کے ساتھ وہ سلوک کر کے تم نے اپنی درندگی کا ثبوت دیا ہے۔ تمہارے بلیک کیٹ یہاں کون سی انسانی قدروں کو پروان چڑھانے کا کام کر رہے ہیں؟ ڈینی، تم میرے قہر سے نہیں بچ سکو گے۔ ابھی تک تم اندازہ نہیں کر سکے ہو کہ تم نے بے خبری میں کس شیر کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ تمہاری موت میرے ہی ہاتھوں سے آئے گی، فکر نہ کرو۔ شیر کے جبڑوں سے گزر کر میرا ہاتھ اس کی دم کی طرف باہر آ جائے گا۔ دوسروں میں موت تقسیم کرنے سے پہلے یہاں سے موہن داس کی سڑتی ہوئی لاش اٹھوا کر اس کا کریا کرم کرانے کی فکر کرو۔ اب اس میں کیڑے پڑنا شروع ہو گئے ہیں، اسے دیکھو گے تو تم اپنا انجام بھی یاد آ جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ اب تم اسپیشل سروسز گروپ کے لیے کام کر رہے ہو۔ میں نے سنا ہے کہ ہمارے خلاف اب کمانڈو میدان میں اتار دیے گئے ہیں۔ قدرے توقف کے بعد اس کی پرخیال آواز ابھری اور میں سمجھ گیا کہ وہ بظاہر مفاہمانہ رویہ اختیار کر کے میری زبان سے کچھ اگلوانا چاہ رہا تھا۔ ایس ایس جی کے کمانڈو شیر ببر ہوتے ہیں، کالے بلے، میں نے اپنا چڑھانے والا انداز برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ انہیں چوہوں، بلیوں اور گیدڑوں کے شکار کے لیے میدان میں اتارنا ان کی توہین کے مترادف ہوگا۔ فی الحال تم مجھ سے نمٹ لو تو یہی کافی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے کسی اہم ادارے نے ابھی تک تمہاری سرگرمیوں کو توجہ کے لائق ہی نہیں سمجھا ہے۔ اگر کوٹ مندو میں بارودی دھماکے کے ساتھ تمہارا منحوس حجرا زیر زمین سرنگ میں نہ دنسا ہوتا تو شاید کوئی ادھر توجہ بھی نہ دیتا۔ اب بات چل نکلی ہے تو ان علاقوں میں تمہاری آزادانہ نقل و حرکت بھی محال ہو جائے گی۔ دیکھا جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ پہلے میری کال کس نے وصول کی تھی؟ میرا ہی ایک آدمی تھا، میں نے کرنل نما شخص کو آنکھ مار کر کہا۔ وہ سانس روکے میری اور ملا سرکار کی خوفناک گفتگو سن رہا تھا۔ اس کے آدمی کمرہ چھوڑ کر باہر جا چکے تھے۔ اور ویرا کہاں ہے؟ اس نے تجسس لہجے میں اگلا سوال کیا۔ کہیں ایسی کی تیسی کرا رہی ہوگی، میں نے بے پروایانہ لہجے میں جواب دیا۔ وہ یہ مکان چھوڑ چکی ہے، اس پر اب میرا تصرف ہے اور یہاں میرے آدمی دندنا رہے ہیں۔ موہن داس کو تم نے ویرا کی موجودگی میں یہاں لائے تھے، وہ اپنے طور پر کچھ نتائج اخذ کرنے کے چکر میں تھا۔ وہ اس مکان پر قابض اور متصرف تھی، لیکن اسے موہن داس کی آمد کا آخر تک علم نہیں ہو سکا، کیونکہ میں نے نصف گھنٹے کی باز پرس کے بعد ہی اسے مار کر ایک کمرے میں مکفل کر دیا تھا۔ اور غزالہ کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ اس کی آواز سے تلخی کافور ہو چکی تھی۔ شاید تم مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ تم اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کر سکتے ہو جو میں نے موہن داس کے ساتھ کیا ہے؟ میں نے احتجاجیہ لہجے میں سوال کیا۔ غزالہ اب میری تحویل میں نہیں ہے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اسے ویرا کی تحویل میں دینے کے لیے اپنے ساتھ لایا تھا، لیکن وہ عجیب مٹی کی بنی ہوئی ہے۔ مجھے دھوکہ دے کر کہیں باغ نکلنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن وہ ویرا کے پاس نہیں پہنچی۔ میں نے کہا، سچ پوچھو تو اس کے معاملے میں اب میں نے صبر کر لیا ہے، دنیا میں اس سے بہتر لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ یہ بات بہت دیر سے تمہاری سمجھ میں آئی ہے۔ زمین یا جاگیر نسل در نسل انسان کے قبضے میں رہتی ہے، زر بھی خاصا ساتھ دیتا ہے، جاتے جاتے خاصا وقت لے لیتا ہے، لیکن زن اس کائنات کا سب سے زیادہ بے ثبات اثاثہ ہے۔ بعض اوقات تو یہ تمہاری ہو کر بھی تمہاری نہیں ہوتی، تمہاری باہوں میں آنکھیں موند کر نہ جانے کس کے تصور
میں کوئی ہوئی ہوتی ہے، تمہارے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ کم از کم ایک بات پر تم نے مجھ سے اتفاق رائے کر لیا ہے۔ ہم میں مکمل اتفاق رائے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا لہجہ بہت نرم ہو گیا۔ ویرا مجھے بتا چکی ہے کہ تمہارے سر پر وطن پرستی کا بھوت سوار ہے، لیکن یہ فرسودہ باتیں ہیں۔ اب آفاقی دور چل رہا ہے، کوئی ملک کسی کا وطن نہیں ہے اور ساری دنیا ہر ایک کا وطن ہے۔ جس دن تم اس خول سے باہر آ گئے، اس دن تم خود کو از سر نو دریافت کرو گے۔ پھر اس آفاقی دور میں تم اپنے وطن کی خدمت کیوں کر رہے ہو؟ اسپیکر فون پر اس کی ہنسی کی آواز ابھری، پھر وہ بولا، میرا وطن سے کوئی تعلق نہیں، یہ خالصتاً میری روزی کا معاملہ ہے۔ فوجیوں کو قتل و غارت گری کے حربے سکھا کر تنخواہیں دی جاتی ہیں، عدالتوں کو قاتلوں اور لٹیروں کو سزا سنانے کی تنخواہیں ملتی ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ کس کی روزی کہاں اتاری گئی ہے۔ یہ باتیں کسی ایسے شخص سے کرنا جس نے تمہاری زہر افشانی پہلے نہ سنی ہو۔ میں مشین نہیں، ایک انسان ہوں۔ کبھی کبھی اپنے کام میں اتنا ڈوب جاتا ہوں کہ احمقانہ جذبات کا دورہ پڑنے لگتا ہے، لیکن میں فوراً ہی خود کو سنبھال لیتا ہوں۔ تم یہ سب باتیں مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر اکتائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ سچ بات یہ ہے کہ میں تمہارے حوصلے اور ارادے سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ لگن کے ساتھ کام کرنے والے ہمیشہ سے میری کمزوری رہے ہیں۔ تم چاہو تو میں منہ مانگے معاوضے پر تمہیں اپنے ساتھ شریک کر سکتا ہوں۔ اس کی مکارانہ آواز ابھری، لیکن میں تمہیں اس قابل نہیں سمجھتا کہ تمہارا شریک کار بننے کے بارے میں سوچ سکوں۔ ایسے فیصلے فوراً نہیں کیے جاتے، وہ مصالحانہ لہجے میں بولا۔ میں نے اپنے دل کی بات تم تک پہنچا دی ہے، اس پر غور کرتے رہو گے تو کسی نہ کسی وقت میرے ہم خیال ہو جاؤ گے۔ اپنا پتہ اور فون نمبر بھی دے دو تاکہ ہم خیال کی صورت میں تمہیں آگاہ کر سکوں۔ تم میرا مضحکہ اڑانے کی کوشش کر رہے ہو؟ اس کی آواز میں آزردگی ابھر آئی۔ خیر، اس موضوع پر پھر کبھی بات ہوگی، فی الحال تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ بلا وجہ میرے گلے پڑنے کی کوشش نہ کرو۔ تم یہ کیوں بول رہے ہو کہ ہم ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں اور ہمارے راستے کبھی نہیں مل سکیں گے؟ میں نے برہمی سے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم خود ہی مجھے گندی گالیوں کے ساتھ غلیظ قسم کے چیلنج بھی دے رہے تھے اور اب مجھے کام بتانے کی کوشش کر رہے ہو۔ دشمنی اپنی جگہ پر ہے، اعلیٰ ظرف دشمن بھی کبھی کبھی ایک دوسرے کے کام آ جاتے ہیں۔ صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تمہارا ویرا سے ملاقات ہو تو اسے میری اس خواہش سے آگاہ کر دینا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ لیکن وہ تم سے کہاں مل سکے گی؟ میں نے احتجاجیہ لہجے میں سوال کیا۔ کوٹ مندو کی کسی سرنگ میں یا دادو کے کسی برساتی نالے میں؟ اس نے یہ مکان چھوڑ دیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ رپوش ہو گئی ہے۔ وہ مندر عام پر آ جائے گی تو میں خود ہی اس تک پہنچ جاؤں گا، اسے کوئی زحمت نہیں کرنا پڑے گی۔ ملاقات ہوئی تو میں اسے کہہ دوں گا، میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ بتاؤ کہ موہن داس کی لاش یہاں سے کب اٹھوا رہے ہو؟ ایک آدھا روز میں یہاں اتنا توفن پھیل جائے گا کہ میرا رہنا بھی دشوار ہو جائے گا۔ مہیش پال کے مقابلے میں موہن داس بے حیثیت تھا، اس کی لاش بھی تم ہی ٹھکانے لگا دو۔ اس کی تھکی ہوئی آواز ابھری، لیکن یہ یاد رکھنا کہ تم نے میری پیشکش کا جلد ہی کوئی مثبت جواب نہیں دیا تو میں اپنے پرانے حسابات چکانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ میری طرف سے یہ صلح کی پہلی اور آخری پیشکش ہے، میں اسے مسترد کر چکا ہوں۔ سانپ اور نیولے کا اکٹھا رہنا ناممکنات میں سے ہے۔ یہ تمہارا جذباتی فیصلہ ہے، میں تمہیں اپنی طرف سے ایک ہفتے کا وقت دے رہا ہوں۔ گن گرج کے ساتھ خون آشام لب و لہجے میں شروع ہونے والی گفتگو کی وہ انتہا کرنل کے لیے حیران کن تھی۔ ملا سرکار کی پل پل کی کلا بازیوں پر وہ بیچارہ بونچکا سا رہ گیا تھا۔ آخر میں تو یوں محسوس ہونے لگا جیسے ملا سرکار اپنے بدترین دشمن کی بجائے کسی روٹھے ہوئے دوست کو منانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے بٹن دبا کر اسپیکر فون آف کیا تو کرنل کی آنکھیں حیرت سے پیشانی پر چڑھی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً ہی میرا ہاتھ تھاما اور مجھے خوابگاہ سے ڈرائنگ روم کی طرف لیتا چلا گیا۔ سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ڈرائنگ روم کے تخلیے میں پہنچ کر اس نے سرگوشیانہ لہجے میں پوچھا۔ یہی سوال میں تم سے بھی پوچھ سکتا ہوں۔ اس ایک لمحے میں کرنل سے مروبیت کی منزل سے گزر کر اس کی برابری میں بے خوفی کے درجے پر پہنچ گیا۔ تمہاری اور ملا سرکار کی گفتگو کے درمیان میں کئی بار مجھے اندیشہ ہونے لگا تھا کہ ہمارے سروں پر بھی تمہارا ہی سایہ ہے۔ اس کے جواب نے مجھے حیران کر دیا۔ یعنی تم اپنے سربراہ کی شخصیت سے خود بھی لا علم ہو؟ میں نے حیرت سے زیادہ اشتیاق سے پوچھا۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم کسی فرد کے ملازم ہیں یا سرکاری تنخواہ دار ہیں۔ ملکی قانون کے لحاظ سے ہم بہتیرے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن آخرکار ہماری ہر کارروائی قومی سلامتی کے لیے کسی اہم ترین شعبے کی کڑی ثابت ہوتی ہے، اور شاید اسی احساس نے ہماری فورس کو لوہے کی دیوار بنایا ہوا ہے۔ تم کس فورس کی بات کر رہے
رہے ہو؟ میں نے کرنل سے پوچھا۔ اسپیشل ٹاسک فورس، اس نے کہا۔ ہم خود کو اسی نام سے جانتے ہیں۔ ہمارے درمیان ابتدا سے ہی یہ معاہدہ تھا کہ تم میرے ذریعے میں زیادہ تجسس میں نہیں پڑو گے۔ موضوع کو نازک رخ اختیار کرتا دیکھ کر میں نے سنجیدگی سے کہا، نہ تم مجھے خریدو گے، نہ میں تمہارے بارے میں ضرورت سے زیادہ جاننا چاہوں گا۔ بس مجھے اپنا نام ضرور بتا دو تاکہ بوقت ضرورت میں تم تک رسائی حاصل کر سکوں۔ میرے جواب پر اس کا سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا اور چہرہ لٹک گیا۔ میرا نام اول خان ہے۔ تمہیں مجید ملک کی رہائی کا انتظام کرنا چاہیے، وہ سخت اذیت کے عالم میں ہے۔ میں نے رسانیت سے اسے یاد دلایا، اسے رخصت کر کے میں اپنی یونٹ کو بھی یہاں سے چلتا کر دیتا ہوں۔ وہ تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن میری دانست میں تمہیں چند روز تک یہاں قابض رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ وہ ذہنی طور پر مجھ سے بہت زیادہ معروب ہو گیا تھا۔ اندر پڑی ہوئی لاش کا کیا بنے گا؟ اسے گہرے سمندر میں پہنچا دو، یہی سب سے آسان طریقہ ہے۔ تمہاری اور ملا سرکار کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ تمہارے ہاتھ پیر بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں۔ مجھے کم از کم اتنا تو بتا ہی دو کہ تمہارے پاس کتنی نفری ہے۔ میں تنہا کام کرنے کا عادی ہوں، میں نے خوش دلی کے ساتھ جواب دیا۔ میں نہیں مان سکتا، اس نے بے اعتباری سے کہا۔ بلیک کیٹس پر کاری ضرب لگانے کے لیے بڑے وسائل کی ضرورت تھی۔ خبریں ملنے کے باوجود ہم ان تک پہنچنے سے قاصر تھے۔ تم اکیلے یہ سب کیسے کر سکتے تھے؟ میں تمہیں اپنی کسی بات پر یقین کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا، میں نے بے بسی سے کہا۔ تمہارے بارے میں بہت کم اور ادھوری معلومات رکھنے کے باوجود مجھے ایک بات کا پورا یقین ہو گیا ہے کہ ہماری اور تمہاری سمت ایک ہی ہے۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر بولا۔ اس یقین نے میرے دل میں تمہارے لیے اپنائیت کا احساس پیدا کر دیا ہے، اسی وجہ سے میں تمہیں اپنا نام بھی بتا بیٹھا ہوں، مگر یہ راز میرے اور تمہارے درمیان میں رہنا چاہیے۔ تم فکر نہ کرو، میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ یہ سمندر ہے، یہاں نہ جانے کیسے کیسے راز پوشیدہ ہیں۔ تم نے نام بتا دیا ہے تو اپنا پرائیویٹ فون نمبر بھی دے دو، تم سے بات کر کے کم از کم میں اپنے دل کی بڑاس تو نکال سکتا ہوں۔ میری مشکل یہ ہے کہ میں کھل کر کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے کسی تعامل کے بغیر مجھے اپنا گھر کا فون نمبر بتا دیا، جو میں نے فوراً ہی جیبی ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ مجید ملک کو تاکید کر دینا کہ وہ فون پر سننے والی گفتگو کو بھول جائے، اس کے لیے میرا دل اداس ہے۔ اسے اپنی بے گناہی اور سادہ لوہی کی بہت بڑی قیمت ادا کرنا پڑی ہے، پتہ نہیں وہ کتنے دن میں صحت یاب ہو سکے گا۔ اس کے بارے میں زیادہ سوچ کر خود کو ہلکان نہ کرو۔ جو کچھ ہوا اس میں تمہاری کسی ارادے یا بدنیتی کا کوئی دخل نہیں تھا۔ جب چکی کے پارٹ چل پڑتے ہیں تو ان کے درمیان میں گئیوں کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے۔ میں وہاں سے روانہ ہوا تو فکر مندی کے باوجود صورتحال کے بارے میں میرے ذہن میں ایک واضح خاکہ بن چکا تھا، جس کے مطابق کامیابی زیادہ دور نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ ان دنوں اندرون سندھ کے حالات شورش کی سی صورت اختیار کرتے جا رہے تھے۔ جنگلوں اور پہاڑوں میں روپوش مسلح ڈاکوؤں کے جتھے دن کے اجالے یا رات کی سیاہی کی پرواہ کیے بغیر جب چاہتے اچانک کہیں بھی نمودار ہوتے تھے اور اپنے جدید ترین خودکار اسلحے کے زور پر لوٹ مار اور قتل و غارت گری کی وارداتیں کر کے اطمینان سے اپنی کمی گاہوں کی طرف لوٹ جاتے تھے۔ ان کے حوصلے اس قدر بڑھ چکے تھے کہ وہ پولیس کے وجود کو خاطر میں ہی نہیں لاتے تھے۔ جس تھانے کا عملہ ان کی من مانی کارروائیوں کی راہ میں مزاحم ہو کر ان کی کسی واردات کو ناکام بنانے میں کامیاب ہو جاتا تھا، وہ اگلے دن ڈاکوؤں کی جوابی اور انتقامی کارروائی کا نشانہ بن جاتا تھا۔ ایسے مقابلوں میں دونوں طرف سے کھل کر اور بے محابہ گولیاں چلتی تھی اور میدان صاف ہونے پر پتہ چلتا تھا کہ جہاں حملہ آوروں کے چند ساتھی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں، وہیں قانون کے محافظوں کو بھی جانی نقصان سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ ہر شخص کو معلوم ہوتا تھا کہ حملہ آور ہونے والے کون تھے اور کہاں روپوش تھے، لیکن کسی کو مجال نہیں تھی کہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جنگلوں اور پہاڑوں کی ان بھول بھلیوں کا رخ کرتا، جہاں ہزارہا نادیدہ آنکھیں دن رات مجرموں کی کمی گاہوں کی حفاظت کرتی رہتی تھی، اور اگر کوئی پرجوش ٹولی فرد شناسی کے جذبے سے مغلوب ہو کر ادھر گھس ہی پڑتی تھی تو اچانک ہونے والی گولیوں کی بوچھاڑ جلد ہی انہیں پسپائی کی راہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ جنگلوں اور ویرانوں سے ملحق آبادیاں ان شورش پشتوں کی اماجگاہ بنی ہوئی تھیں، لیکن ساتھ ہی بد امنی کی وہ صورتحال شہروں میں بھی رنگ پکڑ رہی تھی۔ باری تبان کے لیے مالدار اسامیاں اغوا کی جاتی تھیں۔ اغوا کرنے والے مغوی کے لواحقین سے اتنا ہی طلب کرتے جتنا دینے کی ان میں سخت ہوتی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ہر واردات کی پشت پر باقاعدہ تحقیق اور منصوبہ بندی کا عنصر کار فرما ہوتا تھا۔ سرگرم پیغام رسانی اور بالواسطہ مذاکرات کے نتیجے میں مغوی
کبھی اچانک ہی اپنے گھر کو لوٹ آتے تھے، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے بھی کوئی اغوا کنندگان کے نام زبان پر نہیں لاتا تھا۔ جو زبان کھولنے کی جسارت کرتا اگلے دن اس کی باری بھی آ سکتی تھی۔ اس لیے سخت انسدادی قوانین موٹی منجمد کتابوں میں محفوظ تھے، انہیں حقیقی معنوں میں حرکت میں لانے کا کوئی موقع پیدا ہی نہیں ہوتا تھا۔ سیاسی حریف امن و امان کی اس ہولناک تاراجی کو انتظامیہ کی نااہلی قرار دے کر جلسوں اور پریس کانفرنسوں میں بغلیں بجاتے پھر رہے تھے۔ متعصب اور تنگ نظر لوگ ان وارداتوں کو نسلی منافرت کا شاخسانہ قرار دیتے ہوئے اس پہلو کو یکسر نظر انداز کر دیتے کہ ہر طبقے کے ڈاکو اور اغوا کنندگان دوسروں کے مقابلے میں اپنے ہم نسل اور ہم زبانوں کو زیادہ نشانہ بنا رہے تھے۔ انتظامیہ دبے لفظوں میں شکوہ کرتی تھی کہ ان تباہ کن تخریبی کارروائیوں کی سربراہی کرنے والے ایسے پرشکوہ سیاسی بتوں کی آڑ میں پناہ لیے ہوئے تھے کہ ان کی طرف نگاہ اٹھانے والے مٹی کے کھلونوں کی طرح توڑ پھوڑ کر خاک میں ملوا دیے جا سکتے تھے۔ لیکن ہر بار ایسے انکشافات کو روایتی بہانہ قرار دے کر مسترد کر دیا جاتا تھا، مگر میں خود بہت قریب سے ان حالات کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ بیرونی سازش کا مقامی سربراہ ملا سرکار میری نظروں میں آ چکا تھا اور مجھے پورا یقین تھا کہ سرحد پار سے آنے والے اس کے سینکڑوں پیروکار روپوش مجرموں کی ٹولیوں میں شامل ہو کر بدامنی، تباہی اور تخریب کاری کی اس فضا کو غیر محسوس طریقے پر پروان چڑھانے میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے۔ جب سے افغانستان کی سرزمین پر بیرونی فتنے نے سر اٹھایا تھا اور عالمی سازشوں سے مجبور ہو کر مزاحمت کرنے والوں نے مقامی ذرائع سے اپنے مالی وسائل کو فروغ دینے کے لیے ہیروئن کی پیداوار پر توجہ دینا شروع کی تھی، اس موذی نشے کی پیداواری منڈی جنگ کے علاقے سے سرحد پار کر کے قبائلی پہاڑوں میں منتقل ہو گئی تھی، جہاں بمباری اور فوجی حملوں کے خوف کے بغیر افیم کی ہیروئن میں تبدیلی کرنے کا عمل جاری رکھا جا سکتا تھا۔ ہیروئن پاکستان میں پھلنے پھولنے لگی تو جہاں اس کی غیر قانونی تجارت میں مقامی ملوث ہونے لگے، وہیں اس کا استعمال بھی وبا کی طرح ہر طرف پھیلنے لگا۔ لیکن سب سے بڑی خرابی یہ ہوئی کہ دنیا کے سب سے زیادہ منافع بخش اس دندے سے اربوں روپے کا کالا دھن وجود میں آنے لگا، جسے جائز کاموں میں کھپانا محال ہو گیا، اور یوں اس کالے دھن کے زور پر ملک میں ہر غیر قانونی دندے کو فروغ ملنے لگا۔ اس فہرست میں ہیروئن کے بعد دوسرا نمبر اسلحے کا تھا، جس میں کلاشنکوف اور دوسری ہلکی مشین گنوں سے لے کر راکٹ تک شامل تھے، اور یہ سب چور بازار میں بے آسانی دستیاب تھے۔ اسلحے کی اس ریل پیل نے جرائم کی آبیاری میں فیصلہ کن کردار ادا کیا تھا، اور وہی اسلحہ سندھ کے چوروں، قاتلوں اور ڈاکوؤں کے کام آ رہا تھا۔ اپنی چھاپہ مار کارروائیوں کی حد تک اسلحے میں خود کفیل تھے، اور ملا سرکار نے اپنی بلیک کیٹس کے ذریعے انہیں ایک ایسے جنون میں مبتلا کر دیا تھا کہ وافر مقدار میں بھاری اسلحہ مل جانے کے بعد وہ کسی بھی طاقت سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ اپنے ذخائر کی مدد سے وہ گویا مشقیں کر رہے تھے، اور جس دن ملا سرکار ان کے خفیہ ٹھکانوں پر اسلحہ اور گولہ بارود کے ذخائر پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا، سندھ میں خون ریزی اور شورش کا ایک ہوش ربا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ حالات و واقعات ایک دوسرے کے ساتھ اس بری طرح الجھے ہوئے تھے کہ کسی ایک تار کو الگ کر کے سلجھانا ناممکن تھا۔ طبقے کا خیال تھا کہ صوبے میں روزگار کی صورتحال سنگین، پڑھے لکھے نوجوان نوکریوں کی تلاش میں ناکام ہو کر ڈاکوؤں کے ٹولوں میں شریک ہو رہے تھے۔ ان کی عارضی خوشحالی کو بھی ایسے ہی اقدامات کے لیے تحریک دے رہی تھی۔ ہر طرح جاہل اور پیشہ ور ڈاکوؤں کو تعلیم یافتہ نوجوانوں کا سہارا مل رہا تھا، جو اپنی تعلیم، مہارت اور جدید معلومات کی مدد سے جرائم پیش قدمی اور اپنے دفاع کو سائنسی انداز میں منظم کرنے کی صلاحیت سے مالا مال تھے، جس کی وجہ سے پولیس کو ان کے مقابلے میں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ دوسرے طبقے کا کہنا تھا کہ امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے صوبے میں سرمایہ کاری رک چکی تھی، ہلکی پھلکی صنعتوں کی بالائی علاقوں میں منتقلی ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے بے روزگاری بڑھ رہی تھی۔ بے روزگاری کی وجہ سے جرائم بڑھ رہے تھے یا جرائم کی وجہ سے بے روزگاری بڑھ رہی تھی، یہ ایک علمی بحث تو ہو سکتی تھی، لیکن سنگین حقیقت یہ تھی کہ وہ صورتحال بلیک کیٹ ٹی جیسے ہولناک عزائم کے لیے بہت درخیز تھی۔ چوری چھپے سرحد پار سے آنے والے اس کے گرگوں کو کچے کے جوشیلے نوجوانوں کو ورگلانا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ وہ ان حالات کو اس نازک موڑ تک لے آئے تھے جہاں صرف دیا سلائی پورے علاقے میں فلک بوس شعلے بڑکا سکتی تھی، اور اس دیا سلائی کی کلید ملا سرکار کی دانست میں ویرا کے پاس تھی۔ وہ ویرا کے ذریعے شی کے خوفناک اسلحے کی ایسی خریدنا چاہ رہا تھا جس کے
کے سہارے تباہ کن قوت سے لیس ایک 1.5 ڈویژن نفری تیار کی جا سکتی تھی جو زمینی حملے کے ساتھ ہی اپنا فضائی دفاع بھی کر سکتی تھی۔ دو بدو ہونے والی مسلمہ جنگ کے لحاظ سے وہ اسلحہ اور اس کی مقدار بہت حقیر تھی جسے گھنٹوں میں نیست و نابود کرنے کے لیے کسی غیر معمولی فوجی مہارت یا قابلیت کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن وسیع و عریض رقبے میں پھیلے ہوئے ہزاروں دہشت گردوں اور تخریب کاروں کے لیے وہ اسلحہ نعمت غیر مترقبہ ثابت ہو سکا تھا۔ دیہاتوں اور آبادیوں کے گرد رپوش ان مسلح جتھوں کو کسی بڑے آپریشن سے تباہ کرنا ناممکن ہوتا اور وہ سرحدوں کے اندر ہولناک خانہ جنگی کسی کیفیت پیدا کر سکتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک شخص چھاپا مار گوریلے کا روپ اختیار کر کے ملکی مفاد کو بدترین نقصان پہنچا سکتا تھا۔ ملا سرکار یا بلیک کیٹ ٹی کو یہ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ویرا ان دنوں پوری طرح میرے اثر میں تھی۔ اس نے بلیک کیٹ ٹی کو اسلحہ فراہم کرنے کے سرے سے کوئی کوشش کیے بغیر الجھایا ہوا تھا، بلکہ اسے اس احساس میں مبتلا کر دیا تھا کہ خود ہی اسی کی کوتاہی کی وجہ سے سودا خراب ہونے والا ہے۔ ان پیچیدگیوں میں پھنس کر بلیک کیٹ ٹی ایسے مرحلے پر آ گیا جہاں اسے خود غزالہ سے دستبردار ہونے پر آمادہ ہونا پڑ گیا۔ اسے علم نہیں تھا کہ غزالہ اسے دھوکہ دے کر ویرا کے پاس پہنچ چکی تھی، لیکن ویرا کے اچانک غائب ہو جانے سے وہ الجھن میں ضرور پڑ گیا تھا۔ وہ اسلحہ وغیرہ کا اتنی شدت سے خواہاں تھا کہ ویرا کے عزائم پر شبہ کرنے کے باوجود اس پر نکتہ چینی کرنے کی جرت نہیں کر سکا تھا۔ ابتدا میں اس نے مجھ سے تیز و تند لہجے میں بات کرنا شروع کی تھی، لیکن جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ اس وقت ویرا تک رسائی کے لیے اس کے پاس میرے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ان دنوں بلیک کیٹ ٹی روئے زمین پر شاید میرا بدترین دشمن اور میرے لہو کا پیاسا تھا، لیکن اپنی مصلحت کی خاطر اس نے مجھ سے بالکل ہی مختلف اور دوستانہ انداز گفتگو اپنایا تھا، اور اس حد تک چلا گیا کہ مجھے اپنے ساتھ شریک کرنے کی پیشکش تک کر بیٹھا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ اس کی مکاری تھی۔ میرے ذریعے اپنا مقصد حاصل کرنے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر اپنے اصل روپ میں میرے مد مقابل آ جاتا۔ ایسا کوئی موقع آنے سے بیشتر میرے لیے اس کا سر کچلنا ضروری ہو گیا تھا۔ میرے لیے خوشی کی بات یہ تھی کہ اب میں بلیک کیٹ ٹی کے مقابلے میں اکیلا نہیں رہا تھا۔ میری جان گسل جدوجہد کے نتیجے میں اول خان کی اسپیشل ٹاسک فورس بھی ان لوگوں کے پیچھے لگ گئی تھی۔ وہ لوگ سرکاری تھے یا غیر سرکاری، میرے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ انہیں قانون کی قوتوں کی پوری پشت پناہی حاصل تھی۔ ایسا نہ ہوتا تو منظور ماموں کی حویلی سے مجھے فون کرنے والا ایریا کمانڈر مجھے کراچی میں رکا رہنے کی ہدایت کر کے اول خان کو میری طرف متوجہ نہ کرتا۔ اسی ادھیڑ بن میں سولجر بازار کے علاقے میں ان اپارٹمنٹس تک پہنچ گیا جہاں سیٹھ حبیب جوانی رہتا تھا۔ کئی منزلہ صاف ستھری رہائشی عمارت احاطے میں گری ہوئی تھی۔ گیٹ پر بنے ہوئے کیبن میں مستعد دربان موجود تھا، اور فاٹک کے ساتھ ہی دیوار پر ایک بورڈ آویزاں تھا جس پر ملاقاتیوں کے لیے اردو، انگریزی اور گجراتی میں ہدایت درج تھی کہ وہ اپنی گاڑیاں احاطے میں لے جانے کے بجائے باہر ہی پارک کریں۔ میں احاطے اور بورڈ کا جائزہ لیتا ہوا اپنی کار آگے لیتا چلا گیا۔ وہ صورتحال میرے لیے غیر متوقع تھی۔ میں نے حبیب جوانی کا فلیٹ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ کسی عام سی بلڈنگ میں واقع ہوگا جہاں میں کار میں بیٹھ کر نگرانی کا کام کر سکوں گا، لیکن احاطے نے میرا کام دشوار بنا دیا تھا۔ کار چھوڑ کر پیدل اندر جانے میں خطرہ تھا کہ حبیب جوانی گھر سے باہر چہل قدمی نہ کر رہا ہو۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ میں حویلیاں میں اپنے چچا کے گھر بیمار پڑا ہوا تھا۔ مجھے اپنے دو بدو دیکھ کر وہ میری طرف سے بھڑک سکتا تھا اور پھر میرے لیے لینے کے دینے پڑ سکتے تھے۔ اس علاقے کا ایک طویل چکر کاٹ کر میں کسی نئی حکمت عملی کے بارے میں سوچتا رہا۔ دوبارہ ان اپارٹمنٹس کے قریب پہنچا تو میرے ذہن میں ایک متبادل لائحہ عمل سر ابار چکا تھا۔ احاطے کے فاٹک کے مقابل کچھ فاصلے پر واقع پبلک کال آفس کی موجودگی میں نوٹ کر چکا تھا۔ وہاں رک کر میں احاطے سے آنے جانے والی گاڑیوں پر بخوبی نگاہ رکھ سکتا تھا۔ فٹ پاتھ کے سہارے گاڑیوں پارک کر کے میں نے پی سی او سے فلیٹ کا نمبر ملایا تو فوراً سلطان شاہی لائن پر آ گیا۔ بہت دیر لگا دی، کہاں رہ گئے تھے؟ میری آواز سنتے ہی اس نے سوال کیا تھا۔ میں پی سی او سے بول رہا ہوں، تم اسے فون کرو، پیغام اسی کو دینا، اس کی بیوی کو نہیں، یہ بہت ضروری ہے، میں نے کنایوں میں بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ چند منٹ کے بعد تمہیں دوبارہ فون کروں گا۔ وہ نجی تحویل میں لگا ہوا پبلک کال آفس تھا، اس لیے وہاں کوئی دانستہ دوسروں کی گفتگو سننے کی کوشش نہیں کرتا تھا، لیکن جگہ کی تنگی نے اس آزادی کو محدود کیا ہوا تھا، اور
محدود آزادی کی قیمت کال کے دگنے داموں کی صورت میں وصول کی جاتی تھی۔ کاؤنٹر پر پیسے ادا کر کے میں سگریٹ سلگاتا ہوا باہر آ گیا۔ دوسری کال سے پہلے میں نے اتنا وقت دیا کہ سلطان شاہ حبیب جوانی سے بات کر سکے۔ دوسری مرتبہ اس سے اطلاع ملی کہ کام بن گیا تھا۔ وہ حبیب جوانی یا اس کی آواز سے متعارف نہیں تھا، لیکن اس کا واسطہ مردانہ آواز سے پڑا تھا۔ جو ہی اس نے مردانہ آواز والے کو کی کلب پر ڈان کے گر جانے کے بارے میں بتایا، وہ بری طرح بکھلا گیا۔ اس کے اضطراری رد عمل سے سلطان شاہ نے اندازہ لگا لیا کہ وہ حبیب جوانی ہی تھا۔ میں نے فوری طور پر اپنی کار سٹارٹ کی اور اسے امپارٹمنٹ کے احاطے کی دیوار کے ساتھ ایسی جگہ پر پارک کر دیا جہاں میں اندھیرے میں رہ کر فاٹک سے باہر نکلنے والی گاڑیوں پر نگاہ رکھ سکتا تھا۔ گیٹ لیمپس کی روشنی میں دو گاڑیاں احاطے میں داخل ہوئیں اور ایک دوسرے سے باہر آئی روشنی میں تمام سوار بخوبی دیکھے جا سکتے تھے، مگر ان میں حبیب جوانی نہیں تھا۔ حبیب جوانی ٹریڈ لائن میں آمد و رفت کے لیے سرمئی رنگ کی گاڑی استعمال کرتا تھا، اس لیے میں نے فاٹک سے نمودار ہونے والی سفید کار پر خاص توجہ نہیں دی، بس خالی الذہنی کے عالم میں فاٹک سے برآمد ہوتے ہوئے کار کے اگلے حصے کو دیکھتا رہا۔ لیکن جب وہ کار باہر آ کر داہنی طرف گھومی تو میں چونک پڑا، کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ پر حبیب جوانی بذات خود موجود تھا۔ میرے لیے وہ سنہرا موقع تھا۔ لمحہ بھر کے لیے میرے دل میں آئی کہ اس کا پیچھا کر کے راستے ہی میں اس کا کام تمام کر دوں تاکہ وہ بکھیڑا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، لیکن میں نے فوراً ہی وہ خیال اپنے دل سے نکال دیا۔ اس وقت میں حبیب جوانی کو مار کر اپنی راہ میں حائل خطرہ ضرور دور کر سکتا تھا، لیکن مافیا کو کوئی نقصان پہنچانا ممکن نہیں تھا۔ اگلے دن کوئی ڈان کراچی پہنچنے والا تھا اور اگر میں اسے دستیاب نہ ہوتا تو وہ حبیب جوانی کی جگہ کسی اور کو مافیا کے مقامی بیورو کا چیف مقرر کر سکتا تھا۔ سفید کار کی عقبی بتیاں آگے جا کر ایک موڑ پر غائب ہو گئیں تو میں پھرتی سے اپنی کار کا دروازہ کھول کر نیچے آ گیا۔ امید تو یہی تھی کہ ساحل کے قریب ڈیفینس کے علاقے سے حبیب جوانی کافی دیر تک واپس نہیں لوٹ سکے گا، لیکن میں ان آباد اور بارونق امپارٹمنٹس میں کوئی بھی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چوکیدار کے سامنے سے گزرتے ہوئے میرے دل میں ٹوکے جانے کا ایک موہوم سا خوف موجود تھا جو بالکل بے بنیاد ثابت ہوا۔ جس سر پر کوئی دیکھنے اور ٹوکنے والا ہو اسے پار کرتے ہوئے جھجک آ ہی جاتی ہے۔ شاید اسی وجہ سے قدیم زمانے کے حکمراں اپنے شہروں کے گرد دروازوں والی فصیلیں بنا کر پورے شہر کو ایک گھر کا درجہ دے دیتے تھے، جس میں داخل ہونے والے اجنبی اپنی آمد کا کوئی معقول جواز پیش نہ کرنے کی صورت میں قیدی بنا لیے جاتے تھے۔ بلاک سی زمین سے اگی ہوئی متعدد عمارات کے تقریباً وسط میں کھڑا ہوا تھا۔ اس سے ملحق لان پر روشنی میں بچے کھیل رہے تھے۔ مجھے فلیٹ نمبر 2 میں جانا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ گراؤنڈ فلور پر ہی واقع ہوگا۔ بچے میری طرف توجہ دیے بغیر اپنے کھیل کود میں مصروف تھے، لیکن میرے دل کا چور ان سے خوف زدہ تھا۔ میں اس عمارت بلکہ احاطے میں ہی اجنبی تھا، اور اگر کوئی بھی مجھے روک کر میری وہاں موجودگی کا جواز طلب کر لیتا تو میرے پاس کوئی جواب نہ ہوتا۔ اپنی خود اعتمادی بحال کرنے کے لیے میں لپک کر زینوں والی راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ زینوں کی ابتدا سے پہلے ہی داہنی سمت کے دروازے پر اس کا چمکتا ہوا دو کا ہندسہ دیکھ کر میں وہیں رک گیا۔ دیوار میں کال بیل کا سوئچ موجود تھا، لیکن میں نے دانستہ دروازے پر دستک دینے کو ترجیح دی۔ کون ہے؟ اندر سے ایک مترنم اور دھیمی نسوانی آواز ابھری۔ میں نے دروازہ دوبارہ ہولے سے دستک دی۔ اس بار اندر سے کوئی سوال نہیں کیا گیا، لیکن میری چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ دروازے کے نصب ننے سے محدب عدسے کے پیچھے سے کوئی آنکھ میرا جائزہ لے رہی ہے۔ کس سے ملنا ہے؟ قدرے توقف کے بعد اندر سے پوچھا گیا۔ اس بار وہ آواز دروازے کے قریب سے ابھری تھی، لیکن دروازہ نہیں کھولا گیا تھا۔ حبیب سیٹ سے، میں نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ عورت حبیب کے جواب نہ ہونے کا عذر کر کے مجھے ٹالنے کی کوشش کرے گی، اس لیے میں نے فوراً ہی اگلا جواب بھی سوچ لیا تھا، لیکن میری توقع کے برعکس دروازہ کھول دیا گیا اور میں کنجی آنکھوں اور گوری جلد والی ایک خوش اندام خاتون کو اپنے روبرو دیکھ کر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ حبیب سیٹھ گھر پر نہیں ہے۔ آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دے کر سوال کیا۔ اس کے خد و خال غیر معمولی نہیں تھے، لیکن آنکھوں کی رنگت نے میدے جیسی جلد کے ساتھ اسے سحر انگیز بنا دیا تھا۔ اس نے دروازہ صرف اسی قدر کھولا تھا کہ مجھ سے دو بدو بات کر سکے۔ وہ پردے وغیرہ کی قائل نہیں تھی، لیکن اتنی آزاد خیال بھی نہیں تھی کہ اپنے شوہر کے کسی شناسا کو اکیلے گھر میں بلا کر مذاکرات کرے۔ اس کا ارادہ اپنی دہلیز پر ہی بات ختم کر دینے کا نظر آتا تھا، جو میرے منصوبے کے لیے کسی بھی طرح سازگار نہیں تھا۔ میرا نام پیڈرو ہے، پیڈرو ڈی سوزا۔
میں نے قدرے توقف کے بعد ایک جھٹکے کے ساتھ کہا، میں سیٹھ کے دفتر میں کام کرتا ہوں، اس وقت میرا ان سے ملنا ضروری ہے۔ میں اس ساحرہ کے سامنے اپنا سر جھکائے معصومانہ انداز میں کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کی ٹٹولنے والی نگاہوں کی چبھن اپنے چہرے سے شروع ہو کر بدن پر سفر کرتی ہوئی محسوس کی۔ اندر آ جاؤ میری سادگی اور معصومیت کے مشاہدے نے اس کا دل موم کر دیا۔ سیٹھ کے دفتر میں میری ملازمت کا اعتراف سنتے ہی وہ اچانک آپ سے تم پر آ گئی تھی۔ اس نے پورا دروازہ کھول کر مجھے راستہ دیا اور میرے اندر داخل ہونے پر خود کار دروازہ مقفل کر کے میرے پیچھے آ گئی۔ اس وقت یہ مکان خطرے میں ہے، میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دھیمے مگر سنسنی خیز لہجے میں کہا۔ اوہ خدا! وہ یک بیک گھبرا گئی۔ آج کیا ہونے والا ہے؟ حبیب سیٹھ فون پر ابھی کوئی بری خبر سن کر باہر گئے ہیں اور اب تم آ گئے ہو۔ اس مکان کو کیسا خطرہ ہے؟ مجھے تفصیل کا علم نہیں، استاد سینڈو نے صرف اس پیغام کے ساتھ مجھے یہاں بھیجا تھا کہ پولیس کسی بھی لمحے یہاں ریڈ کر سکتی ہے، اس لیے سیٹھ کو یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ سیٹھ تو چلے گئے لیکن سینڈو نے تمہیں بھیجنے کے بجائے فون کیوں نہیں کیا؟ اس نے چونک کر پوچھا تھا۔ اس کے لہجے سے اندازہ ہوا کہ سینڈو اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ ڈیفینس میں ہمارا کی کلب، پولیس نے وہاں ہم سب کو گھیر لیا تھا۔ میں بڑی مشکل سے بچ بچا کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ وہاں گولیوں کا زبردست تبادلہ ہو رہا ہے۔ میں نے دیدہ و دانستہ ایک ایسی کہانی تراشی تھی کہ اگر حبیب جیوانی اپنی بیوی کو کچھ بتا کر گیا ہو تو اس کا بیان میری کہانی کے کھانچے میں آسانی کے ساتھ فٹ ہو جائے۔ اب تم کہاں جاؤ گے؟ ساحرہ نے اپنی کنجی آنکھوں میرے چہرے پر مرکوز کر کے سوال کیا۔ سیٹھ مل جاتے تو میں انہی سے ہدایت لیتا، اب واپس کی کلب کی طرف جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کہ پولیس کے گھیرے سے باہر رہ کر میں اپنے ساتھیوں کی کوئی مدد کر سکوں۔ میرے آنے تک کوئی تو زخمی ہو چکے تھے، میں نے تشویش زدہ انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، پھر اچانک نکاسی کے راستے کی طرف پلٹ پڑا۔ ٹھہرو، وہ پھنسی آواز میں بولی، کیا تمہیں میری کوئی فکر نہیں ہے؟ میں حبیب سیٹھ کی بیوی ہوں۔ اس کی آواز سے غصے کے ساتھ ہی خوف بھی جھلک رہا تھا۔ سیٹھ ہوتے تو اور بات تھی، میں آپ کو کیا مشورہ دے سکتا ہوں؟ میں نے بے چارگی کے ساتھ کہا۔ ہو سکتا ہے کہ پولیس والے عورت سمجھ کر آپ کو کچھ نہ کہیں، انہیں تو سیٹھ کی تلاش ہوگی۔ تم عقل سے بالکل پیدل معلوم ہوتے ہو۔ میری احمقانہ سادگی پر وہ بری طرح تلملا گئی۔ پولیس والے بہت سنگ دل ہوتے ہیں، سیٹھ نہیں ملا تو وہ سیٹھ کی بیوی کو لے جائیں گے۔ ٹھہرو، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ وہ تیزی کے ساتھ ایک کمرے میں گھس گئی۔ میں بے بسی سے شانے ہلا کر رہ گیا۔ پنچھی اگر خود ہی جال میں آ رہا تھا تو مجھے کیا عذر ہو سکتا تھا؟ اس نے اپنے بارے میں کسی کسرے نفسی سے کام لیا تھا، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ ایک بار اسے غور سے دیکھ لینے کے بعد سنگ دل تو درکنار، نرم دل اور مہربان مرد بھی اسے اپنے کندھے پر بٹھا کر اونٹ کی طرح ہمکتے ہوئے دوڑ لگانے پر آمادہ ہو جاتے۔ کوئی عورت اگر خوبصورت نہ ہونے کے باوجود کشش انگیز ہو تو بڑی آسانی کے ساتھ مردوں کو دیوانہ بنا دیتی ہے، اور حبیب جیوانی کی بیوی عورتوں کے اسی پراسرار قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ چند ثانیوں بعد وہ اپنے شولڈر بیگ میں مختصر اشیاء ٹھونستی ہوئی کمرے سے برآمد ہوئی اور عجلت میں میرا بازو تھام کر مجھے دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے بولی، جلدی نکلو، پولیس آ گئی تو دونوں دھر لیے جائیں گے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔